السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 26 میں آج ہم حاضر ہیں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک سوال ہے، ایک صاحب نے ایک حدیث پاک کے بارے میں پوچھا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں فریقوں کا موقف سننے کے بعد ایک کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ مقدمہ ہارنے والے فریق نے یہ سن کر کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا وکیل ہے۔ آپ نے اسے واپس بلوا کر حضور اکرم علیہ السلام نے اسے واپس بلوا کر پوچھا کہ تم نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نالائقی اور بے ہمتی کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اس کے بعد بھی کام نہ بن سکے تب کہنا چاہیے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور حضور اکرم علیہ السلام نے کیوں اس کو منع فرمایا، کیوں ٹوکا، آپ کے سمجھانے کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ میں نے کسی جگہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، اس کو اس دور کے حالات پہ منطبق فرما رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ اس کا جواب دے کر جزائے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل بالعموم آزمائشوں کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں ڈالے جانے سے قبل یہ پڑھا تھا، یا مستقبل کے منصوبے سے متعلق اللہ پاک سے حصول مدد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مذکورہ روایت کا معال اور مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی ناکامیوں کو محض اللہ کی طرف منسوب کر دینا اور خاموش بیٹھ جانا درست نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور آخری درجے تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ ناکام ہو جائے اور کام نہ بن سکے تب یہ کہنے کی گنجائش ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی پر توکل ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ اس سے پہلے تدبیریں چھوڑ کر کے محض تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ لکھا ہے انہوں نے کہ پوچھنا یہ تھا کہ ایک شخص کسی ادارے کا چندہ کرتا ہے اور ادارہ کرایہ، کھانا پینا، ناشتے کا پیسہ دیتا ہے، مگر کھانے پینے میں تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تو کیا وہ اپنی کوئی دوسری ضرورت پوری کر کے کھانے پینے کا حساب بنا سکتا ہے؟ دوسرا جز اس میں یہ ہے کہ موبائل خرچ بھی ادارہ دے رہا ہے، تو کیا ہم اس پیسے سے ریچارج کر کے اپنے ذاتی استعمال میں بھی لگا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلے جز کا جواب، اگر ادارے نے صرف کھانے پینے کی اجازت دی ہے تو اس کی جگہ پر دوسری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ امانت کا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو اسی نسبت سے کرتا ہے کہ ادارے کے کام سے نکلے ہوئے ہیں، ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ آپ کے دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ اگر پیکج مقرر ہے اور ہر حال میں اتنی رقم خرچ ہونی ہی ہے تو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ ذمہ دار کو اس کی اطلاع بھی دے دی جائے۔ تیسرا سوال ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو زمین فروخت کی اور زمین کی قیمت بھی وصول کر لی اور خریدار نے زمین پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن زمین کی رجسٹری اب تک نہیں ہوئی ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ اس میں بیچنے والے کا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے اور صرف ایک بیوی ہے، اولاد میں کوئی بھی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ
جب قیمت کی ادائیگی ہو گئی اور فروخت شدہ زمین پر خریدار کا قبضہ بھی ہو گیا تو شرعی طور پر عقد بیع مکمل ہو گیا اور اب یہ زمین خریدنے والے بھائی کی ملک ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی یا کسی وارث کا عذرُ شرع اس میں کوئی حق نہیں، یعنی بیچنے والے کی بیوی کا۔ واضح رہے کہ عقد بیع کے مکمل ہونے کے لیے رجسٹری ہونا شرعاً شرط نہیں ہے۔ رجسٹری فقط عقد کی توثیق اور مضبوطی کے لیے ہوتی ہے تاکہ آئندہ کسی نزاع کا اندیشہ نہ رہے۔ علاوہ رجسٹری کا نظام گورنمنٹ کے اپنے زمینی نظام، ٹیکس، مالگزاری وغیرہ کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر شرعی مسائل موقوف نہیں ہیں۔ آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ ایک حدیث میں گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تو ہم اس ممانعت کو کس طرح لیں، سختی سے یا نرمی سے؟ جواب یہ ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان اس صورت میں درست نہیں جب یہ ایسے وقت ہو اور ایسے انداز میں ہو جس سے نمازیوں کو خلل واقع ہو۔ اس مفسدہ سے بچتے ہوئے اعلان کی گنجائش ہے، بشرطے کہ گمشدہ سامان کا تعلق مسجد یا وہاں کے حاضرین سے ہو۔ شارحین حدیث نے اس کی صراحت کی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔